بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، چونکہ رمضان کا آمد ہے تو اس پر بات کریں گے، اس کی فضیلت پر بات کریں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے احادیث میں اور اس کے جو ہے وہ اسلام میں کیا اس کے جو ہے وہ اہمیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، کہ اس سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی دو قسم کے عبادات ایسے ہیں جو اللہ رب العزت نے، یعنی ہر امت پر، ہر قوم پر اللہ رب العزت نے ان کو یہ جو عبادات ہے یہ فرض کیے تھے۔ ان میں ایک روزہ ہے اور ایک نماز ہے۔ یہ اس سے پہلے جو قوم میں تھی، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، ان پر بھی روزے جو تھے وہ فرض تھے اور نماز بھی ان پر فرض تھی، اگرچہ ان کی کیفیت جو ہے وہ الگ تھی کہ نمازوں کی کیا کیفیت تھی اور روزے کس طرح تھے، وہ الگ بات ہے، اس پر ہم بات نہیں کریں گے۔ تو آج بات کریں گے روزے کی فرضیت پر اور روزے کی اہمیت اور فضیلت پر بات کریں گے۔ تو ایک حدیث پر بات کریں گے اور اس پر پھر آگے چلیں گے۔ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں، یعنی شعبان کے آخر میں یہ خطبہ دیا کہ اے لوگو، تم پر ایسا مہینہ آنے والا ہے جو برکت اور عظمت والا ہے۔ ایسا مہینہ جو عظمت اور برکتوں والا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس پر پھر الگ بات، وہ آگے انشاءاللہ اس پر یہ الگ ایک موضوع اس پر بات کریں گے کہ وہ کون سا دن ہے اور کیا کیا اعمال اس میں کرنے چاہیے، اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ اور اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، جیسے قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے۔ اور اس کی رات میں قیام کرنا یعنی نفل قرار دیا، یعنی اس میں قیام کرنے سے یہاں پر جو ہے دو مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ اس سے مراد جو تہجد کی نمازیں، یعنی صبح سحری کے وقت میں بندہ پڑھے، وہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور اس سے تراویح بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نفل قرار دیا گیا ہے جو اس مہینے میں نیکی کا کوئی کام، یعنی نفل کوئی عمل عبادت کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسے کہ عام دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، فرض ادا کیا، یعنی اس کے ایک نفل کی جو ثواب ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ ایسا ملتا ہے جیسے کہ عام دنوں میں بندہ فرض ادا کرتا ہے۔ تو رمضان میں ایک نفل کی اتنی اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو ثواب ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ فرض بندہ عام دنوں میں فرض ادا کرے، یعنی اس کے فرض کے برابر اس کا ثواب ملے گا۔ اور جو فرض اس میں ادا کرے گا، یعنی فرض نماز پڑھے گا تو اس روزے میں، یا فرض ایسے اور عبادات کریں گے تو اس کی جو ثواب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 70 فرض ادا کیے، یعنی کہ عام دنوں میں بندہ 70 فرض ادا کرے تو اس روزے میں فرض کی ثواب جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو آگے یہ فرمایا اس حدیث میں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ مطلب کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، یا کوئی ساتھی جو ہے نا کسی سے، یا گھر میں جو ہے نا گھر والے کوئی سالن وغیرہ ایسی چیزوں میں کوئی وہ کریں تو بندے کو جو ہے نا اس پر صبر کرنا چاہیے۔ کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، یا کسی ساتھی سے بندہ جو ہے نا وہ کوئی تلخ کلامی ہو جائے، یا کیونکہ بھوک کی وجہ سے بندے کو غصہ جلدی آتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ صبر کی تلقین بھی کیا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مہینہ یہ کہ ہم اس میں جو ہے نا
ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ہو جائے، اور اپنے جو پڑوس میں بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر جو ہے نا اگر کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ غمخواری یہ ہے کہ اس کے ساتھ بندہ جو ہے نا وہ افطاری میں کچھ ان کو بیچ دے، کوئی سالن بیچ دے، کوئی روٹی وغیرہ بیچ دے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی غمخواری میں ہے۔ تو آگے پھر فرمایا کہ اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھایا جاتا ہے، کہ مومنوں کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ہر ایک آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان میں جو ہے افطاری کے وقت میں کیا دسترخوان پر ہوتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کی دین ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت رزق بڑھا دیتا ہے۔ اور اس سے جو اگلی چیز بیان فرمائی ہے، جو اس روزہ میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کی گناہوں کے لیے مغفرت ہے، یعنی جو کسی اور ساتھی کو، کسی مسافر کو یا پڑوس میں کسی کو جو ہے نا کوئی افطار کرا دے، اس کو یہ ضروری نہیں کہ اس کو جو ہے نا پورا کھانا بندہ کھلائے، اگر کسی کی طاقت ہے تو وہ بندہ کھلا لے تو اس کی تو الگ بات ہے، لیکن افطار اگر کسی کو پانی سے دیا جائے یا کسی کو جو ہے نا ایک کھجور دیا جائے تو اس کو افطار کرایا جائے، تو اس کے لیے یعنی اس کے جو گناہ ہیں اس کے لیے مغفرت ہے، اس کے گناہوں کا بخشش پر اس کی گردن جو ہے وہ جہنم سے آزاد کی جائے گی، یعنی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو افطار کرانے والا ہے، اس کو ثواب بھی ایسا ملے گا جیسا کہ وہ روزہ رکھنے والا ہے، کہ جتنا ثواب جس آدمی نے روزہ رکھا ہے، جس کو یہ افطار کرا رہا ہے، اس کو جتنا ثواب ملے گا، اس جتنا ثواب جو ہے نا وہ افطار کرانے والوں کو ملے گا، یعنی جو اس کو کھلا رہا ہے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ رب العزت ثواب دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی دے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اتنا ہی اللہ رب العزت روزہ افطار کرنے والوں کو دے گا۔ تو اس حدیث سے جو ہے نا وہ رمضان کی جو ہے وہ فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تو اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ایک ویڈیو میں، کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ یہ رجب اور شعبان جو ہے ہمارے لیے یہ اس میں برکت ڈال دے، اور ہمیں جو ہے نا وہ رمضان تک پہنچا دے، یعنی رمضان کے مہینے تک رمضان کے روزہ ہمیں نصیب فرما دے۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے بھی اس پر بات کریں گے کہ اس میں ہمیں کون کون سے عمل کرنے چاہیے، کون کون سے نہیں کرنے چاہیے، اور روزہ کس چیز کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ آپ حضرات اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اب تک ہماری ویڈیو جو ہے وہ وقتاً بر وقت جو ہے وہ پہنچے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔